آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 30 سورہ انشقاق اور آیت نمبر 18 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا جزاک الدارین آمین ثم آمین۔ آمین، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشقاق شروع کر رہی ہوں، 18 آیت نمبر ہے 18، پارہ ہے 30، اور بھی اس کی تلاوت کیا ہماری بہن نے۔ اب اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم ایک حالت سے اگلی حالت کو چاڑتے چلے جاؤ گے، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان سے قرآن پڑھا جائے اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ ہے یہاں پہ، بلکہ کافر لوگ تو الٹا جھٹلا دیتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں، لہٰذا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ باخر دعوانا، مکمل ہو گئی ہے سورہ انشقاق۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہ جیسا کہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ آخرت کے بیان زیادہ ان کے اندر آ رہی ان صورتوں کے اندر، اور پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہی تھا کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور وہ کیوں پھٹے گا؟ کیونکہ اس کو حق یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے، اس کا حق یہی ہے۔ اسی طرح زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر سے ساری چیزیں باہر نکال دے گی، اور پھر انسان جو تو ہے آہستہ آہستہ کشاں کشاں اللہ اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، یعنی ہماری عمر جو ہے آہستہ 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 بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو فرض کریں کہ 50 سال دنیا میں رہنا ہے یا کسی کو 70-80 سال دنیا میں رہنا ہے، تو کوئی وہاں تک پہنچنے والا ہے اور کوئی پہنچ رہا ہے، یعنی کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی عمر کو پورا کرنے والے ہیں اور ہم واپس اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ پھر اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس سے آسان حساب لیا جائے گا، یعنی آسان حساب کیا، حساب لیا جائے گا اس سے۔ اور پھر وہ جب اس کو اچھا آسان حساب ہوگا اس کے لیے تو پھر وہ کیا کرے گا، خوشی خوشی اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا اور سب کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، کتنا اچھا رزلٹ آیا میرا، میں فرسٹ آیا ہوں، میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، میں جنت فردوس میں جا رہا ہوں۔ خوشی خوشی اپنے لوگوں کو دکھائے گا، اور جس کا اعمال نامہ اس کے پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا کہ یا اللہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے، میرا کیا ہونے والا ہے، میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ تو وہ سمجھ رکھا تھا کہ بس ہمیں واپس جانا ہی نہیں ہے، حساب تو دینا ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی جتنے بھی افراد ہمارے گھر والے ہیں یا ہمارے اطراف میں ہیں یا معاشرے میں ہیں یا دنیا میں ہیں، بہت سارے لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے اور وہ آخرت کی تیاری بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، پھر وہ سمجھ رکھا تھا کہ جیسے اس کو لوٹ کر واپس جانا ہی نہیں ہے۔ تو یا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سورج کیسے کام کرتا ہے، کیسے سمیٹ لیتا ہے، چاند کس طریقے سے آ جاتا ہے، پھر کامل بن جاتا ہے، یعنی مکمل بن جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ چاند جب مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور گھٹتے 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 بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ سے ہوتا شروع ہو جاتا ہے، پورا چاند بن جاتا ہے۔ تو وہ پہلی تاریخ ہوتی ہے، دوسری تاریخ ہوتی ہے، اسی طرح 28، 29 اور 30 تاریخ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ آگے ہم پڑھتے ہیں، کیا تم ایک حالت سے اگلی حالت کو چڑھتے چلے جاؤ گے، یعنی کہ اس مقام پر 3 باتوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں حرکت ہی حرکت ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے حرکت کر رہی ہے، سکون اور ٹھہراؤ نہیں ہے اس کے اندر، رکی بھی نہیں ہے، مجدمج نہیں ہے، بلکہ وہ مستقل حرکت کر رہی ہے۔ پھر یہ حرکت بھی ایک دم واقع نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس میں بتدریج اس کا اصول کام کر رہا ہوتا، آہستہ آہستہ۔ اب جیسے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو ایک دم سے تاریکی نہیں چھا جاتی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ، حالانکہ سورج غروب ہو گیا لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کی روشنی کم ہوتی جاتی، ہوتے تو تھوڑی رات ہوتی ہے، 7-8 بجتے ہیں، 7 بجتے ہیں، 8 بجتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، بالکل اندھیرا گھوپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صبح صبح سورج نکلتا نہیں ہے، پورا طلوع نہیں ہوتا ہے، اور لیکن اس کی روشنی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بتدریج ہر چیز اسی طرح آہستہ 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 آہستہ۔ اب اللہ تعالیٰ
سردی ہے یا گرمی ہے. آپ دیکھیں کہ سردی ایک دم سے نہیں آ جائے گی. ایک دم سے جو جنوری کے مہینے میں سردی بہت ہی پیک پر ہوتی ہے، وہ آپ کو اکتوبر سے نہیں شروع ہو جائے گی، نومبر سے نہیں شروع ہو جائے گی، بلکہ آہستہ 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 شروع ہوگی. اسی طرح سے اے انسان تو بھی آہستہ 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 گشاں گشاں تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ. تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کب روشنی پھیل جاتی ہے، کب سورج نکل گیا، کب سورج غروب ہو گیا، کب ہم پیدا ہوئے تھے اور کب ہم ختم ہو گئے، غروب کا وقت آنے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس سے، کائنات جو ہے ایک متحرک ہے، مستقل تحریک ہے، اس کے اندر ہلتی جلتی رہتی ہے. کوئی بھی چیز اگر رک جائے تو کہتے ہیں نا، اگر تالاب میں پانی کھڑا ہو جائے نا تو بدبودار ہو جاتا ہے وہ پانی، اسمیل آنے لگتی ہے گندی. لیکن اگر وہی بہتا ہوا دریا ہوتا ہے، مستقل پانی بہ رہا ہے، تو وہ پاک صاف ستھرا پانی رہتا ہے، اس میں کوئی اسمیل نہیں ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم نے اپنے علم حاصل کیا اور اپنے تک ہی محدود رکھ دیا تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ ہم اس کو بھولنے لگ جاتے ہیں. جیسے جیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں دوسروں کو پڑھاتے ہیں، اتنا ہی ہماری اپنی بھی وہ بہتر ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے اندر علم میں اور اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور ہمارے ذوق اور شوق بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر ہم صرف اپنے تک رکھ لیں اس چیز کو تو وہ بالکل غلط ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی یہاں پر ایک طرح سے مثال دیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح متحرک ہے. حالات، کائنات بھی جو ہے نا ایک حرکت کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر سکون اور ٹھہراؤ نہیں ہوتی ہے. اور اس طریقے سے، اور پھر اسی طریقے سے چاند بھی مکمل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اس طرح اس کے بھی کئی دن لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم انسان کس طرح سے نطفے سے پیدا ہوا تھا، پھر رحم میں اس کو میں اس کی 7 حالتیں اس کی بدلتی ہیں، پھر بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے، بڑھاپے سے موت. یہ سب ایسی منزل ہے جو یہ جو ہے جنہیں طے کرنے میں انسان بالکل بے بس اور مجبور ہے. یعنی ہم اس کو نہ روک سکتے ہیں، نہ ہم اس کو بہت تیزی سے لے جا سکتے ہیں، نہ ہم بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے بھی لے جا سکتے ہیں. یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. جس طرح ہم کب جوان ہو رہے تھے، ہم کب بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم اس کو روک لیں کہ اب میرا بڑھاپا رک جائے یہیں پر، میری جوانی بس اسی میں رہے، میں ہمیشہ جوان رہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو انسان جو ہے کسی چیز پر بھی اختیار نہیں رکھتا ہے، انسان بے بس اور مجبور ہے. تو اسی طریقے سے انسان کی آخری منزل پھر کیا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. گویا اب ہم کام کرتے جائیں گے یہاں پر، اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں گے. اگر ہم نیکی کا کام کر رہے ہوں گے تو ہمارا دل خود بخود مطمئن ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اپنے کام کو صحیح لگایا ہوا ہے. اور جو لوگ صحیح بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر اللہ کسی وجہ سے اگر ہمیں سزا دے دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یا ہم نے کر تو رہے ہم اچھا کام، پتہ نہیں ہم اچھا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، پتہ نہیں ہمیں اور زیادہ اچھا کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں ہم اس معیار تک پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے جو اللہ کو مطلوب ہے، یا پتہ نہیں اس میں سے ہم کتنے سارے وقت میں کیا کیا گناہ کر لیا، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو یہ انسان کے اندر امید اور خوف دونوں کی کیفیت رہنی چاہیے. کسی کو اپنے اگر ایمان کی جانچ پڑتال کرنی ہے تو وہ یہی سوچے کہ امید بھی رکھے اور خوف بھی رکھے اللہ سے. تو یہاں پر یہ ہے. گو انسان مرنے کے بعد کئی منزلوں سے بھی اسی طریقے سے گزرے گا. اسے عذاب یا ثواب یا خبر سے دوچار ہونا پڑے گا. اسے مرنے کے بعد دوبارہ جی کر اٹھنا پڑے گا. اسے قیامت کی سختیاں سہنی پڑے گی، یعنی جب ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اسے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. دنیا میں بھی اللہ کا ایسا ہی قانون ہے، آخرت میں بھی یہی سب واقعات پیش آ کر رہیں گے. اس میں انسان اپنے ارادہ اور اختیار میں کوئی بھی دخل نہیں اندازی کر سکتا ہے. یہاں یہ ساری چیزیں ہو گئی کہ وہ اپنی اگلی حالات کو مانتا ہے کہ اس کے دلوں میں محفوظ ہے. یہ ابھی ہم نے کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، ہاں تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھتے چلے جاؤ گے. ابھی میں نے اس کی بتا دیا ہے. اور اب تمہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یہ بھی بتا دیا. اور جب تم ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے؟ سجدہ نہیں کرتے ہیں. جیسے سجدہ بھی کہ حکم ہے اللہ کا تو آپ لوگ سجدہ کر لیں. تو وہاں پر کیا ہے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے، یعنی کہ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے یہی صورت پڑھی اور ساجدون پر سجدہ کر لیا. میں نے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی، انہوں نے یہی صورت پڑھی تو سجدے کیا اور میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں نا تراویح ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی ہوتی ہے یا کوئی بھی آیت جب یہ والی پڑھا جاتا ہے
یعنی اجتماعیت کے ساتھ بھی، جماعت کے ساتھ بھی، تو اس وقت بھی وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ہے کہ دوسری روایت میں یوں بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ یہ پڑھی تو ہم نے اس وقت بھی سجدہ کیا۔ تو یہ ہے کہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر لوگ تو الٹا اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ اب یعنی قرآن کو سن کر ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہی نہیں ہوتا، نہ مسلمانوں کی طرح نہ وہ آگے سجدے میں جھکتے ہیں، بلکہ الٹا قرآن کو ہی جھٹلانے لگتے ہیں، اور یہ سب کچھ قرآن پیش کر رہا ہے، سب باتیں جھوٹی ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی جو وہ کرتے تھے حرکتیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا کہ دیکھو وہ لوگ ایسے کرتے تھے، مسلمانوں کو بھی جھٹلاتے تھے اور قرآن کو بھی جھٹلاتے تھے۔ اور سجدہ تو خیر بہت ہی بڑی بات ہے کہ سجدہ کیسے کریں گے، جب وہ جھٹلائیں گے تو پھر سجدہ کیسے کریں گے؟ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں وہ، یعنی کہ اس کو جو ہے وعی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کر اوپر سے اس کا منہ بند کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے وعی کا معنی ہوتا ہے بخل کرنا بھی ہو سکتا ہے، جیسے بہت سے لوگ بخل کرتے ہیں، حفاظت کرنا بھی ہوتا ہے، چھپا کر رکھنا بھی ہوتا ہے، یا کسی چیز کو یاد رکھنا بھی ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ کہ اس کو بند کر دیا، یعنی اپنے دل کو بھی بند کر دیتے ہیں غلافوں کی طرح، اپنے کان کو بند کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ اب دل ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے مگر اس سے وہ سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں، جو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بند کر دیا۔ یا پھر بخل کرتے ہیں، مال ہے لیکن اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ مال کا تو بہت زیادہ حساب ہے اللہ کے ہاں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے لیے ہمیں خرید بھی لیا ہے، میں تمہیں جنت دوں گا، تم یہ دو چیزیں مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے عوض میں جنت دوں گا، کہ ایک اپنی جان اور ایک اپنا مال۔ تو یہ ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں زیادہ سے زیادہ۔ اب انفاق کا وقت آ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب بہنیں انفاق کرتی ہیں، الحمدللہ کہ ہم لوگوں نے اس چیز کے اوپر پابندی لگائی تھوڑی سی کہ انفاق کرنا ہے، اللہ کی راہ میں نکالنا ہی نکالنا ہے۔ تو یہ بھی بڑی پیاری سی بات ہے کہ جب ہم نے قرآن پڑھ لیا اتنی ساری چیزیں اور بھری پڑی ہیں انفاق کے بارے میں آیتیں، تو پھر ہم انشاءاللہ اللہ کی راہ میں نکالیں گے تو پھر اللہ ہمیں کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ اور جان آپ کی، چاہے آپ کی جان تو آپ کے پاس آپ کی ہے ہی نہیں نا، یہ ہاتھ، یہ کان، یہ آنکھ، یہ ناک آپ کی نہیں ہے۔ آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کس کے؟ مجسمہ آپ کس کے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ کی ہوں اور اللہ ہی کے بعد جاؤں گی، میں اللہ کی ہوں، میں کسی کی نہیں ہوں، میں اللہ کی ہوں۔ تو جب یہ میں اللہ کی ہوں تو یہ ہاتھ بھی اللہ کا ہے، یہ آنکھ بھی اللہ کی ہے، ناک بھی اللہ کی ہے، دل بھی اللہ کی ہے، سوچ بھی ہے، سب چیزیں اللہ کی ہیں۔ اور صرف اللہ نے اختیار دیا اس ہاتھ سے تم نیکی کا کام کرو یا تم برائی کا کام کرو، اس آنکھ سے تم اچھی چیزیں دیکھو یا نہیں دیکھو۔ اور اسی طرح تو اس کو کہا گیا ہے کہ بند کر دینا یا بخل کر لینا، یا اس کے حفاظت سے کرنا اور اس کو چھپا کر رکھ دینا، یعنی خرچ نہیں کرتے، اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ اور مجھے بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری کلاس کے کچھ لوگ جو ہیں اپنے طور پہ کلاسز لینا شروع ہو گئے ہیں، زوم پر لینے لگ گئے ہیں لوگ کلاس، یا اس پر لینے لگ گئے ہیں لوگ، یا پھر آمنے سامنے بھی لینے لگ گئے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے 2-3 لوگوں کا پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ کلاس لینا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی بہترین بات ہے ہمارے لیے بھی اور ہم سب لوگوں کے لیے بھی، اور ان کے اپنے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ وہ امت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور نائب کا اور خلیفے کا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اپنے اپنے طور پر اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیں، 8 لوگوں کا بنا لیں، 10 لوگوں کا بنا لیں، 5 لوگوں کا بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انشاءاللہ آہستہ 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 جب 5 سال تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ حاضری بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو ہم نے جب اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں بیچ دیں گے اور اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں دیں گے، زیادہ سے زیادہ دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے گا۔ اب مال کا بھی میں کہہ رہی ہوں، جو کلاس لوگ لے رہے ہیں ظاہر اپنا ٹائم نکالتے ہیں، اپنی سوچ کو نکالتے ہیں، اس طرف کتابیں پڑھتے ہیں، وہ بار بار سوچتے ہیں کس کو بلاؤں، کیسے کروں، کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے بات کروں، کیسے اس کو شروع کروں، تو آپ اپنی جان کو کھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جان تو اس طرح ہم نہیں دے سکتے کہ ہم کسی محاذ جنگ پہ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کر ہم تلوار نکالیں اور جہاد کریں، لیکن ہمارے لیے اس وقت اس دور میں دجالی دور ہے، جو اس وقت طاغوت کا وقت ہے، یہ اس میں ہم اگر حق کی بات کریں تو کیا ہی اللہ کو پسند ہوگی یہ بات کہ اتنی مشکل حالات میں بھی اس نے جو ہے مجھے یاد رکھا۔ فرشتے نے، شیطان نے کہا تھا نا کہ میں بہکاؤں گا اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے، حتیٰ کہ میں نماز میں بھی اپنی جگہ نکال لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے چال میں نہیں آئیں گے۔ یعنی کہ اب آپ اگر اللہ کے مطلب اتنی
طاغوتی دور میں بھی اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور 4 لوگوں کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں، تو کیا اللہ ناانصاف کرے گا قیامت کے دن؟ ناانصافی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پیاری بہنوں، ہم لوگ کو اس کا فائدہ جو ہے نا یہاں پر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی، لیکن اس کا فائدہ ہم آخرت میں جا کر دیکھیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پر ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں کہ پتا تو سب کچھ تھا، بتایا تو ہمیں روز جاتا تھا، اور ہم نے پڑھا بھی تھا، تو پھر کیا کیوں نہیں تھا؟ یا اللہ، میں نے کیوں شیطان کی بات مان لی تھی؟ لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ انسان کہے گا کہ ایک دن کے لیے آپ مجھے دنیا میں بھیج دیں، اب نیک بن کر آئیں گے۔ یہی تو وقت ہے، آج ہی کا تو وقت ہے نیک بننے کا، بن جائے نیک، قربان کر دیں اپنی ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں۔ آج اتنا اچھا موقع ہے کہ بھائی میرا 2 پروگرام اگر چل رہے ہیں تو میں دونوں کو چھوڑ دوں کیا؟ کیوں چھوڑ دوں؟ جتنا میں کر سکتی ہوں اتنا کروں گی، جتنا میرے اندر طاقت اور قوت ہے، جتنا مجھ سے اللہ تعالیٰ لینا چاہے گا لے گا۔ تو ہم سب یہ بات کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عذر بنا کر اپنی زندگی کے سامنے لا کر اس کو کھڑا کر دیتے، ایک پہاڑ بنا دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ، میرے ساتھ وہ، میرے ساتھ وہ۔ اب تو میں سوچی کہ میں اپنی ایک ڈاکٹری کا بھی جو ہے نا، وہ جو نفسیاتی ڈاکٹرز نہیں ہوتے آپ لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی ایک ٹائم رکھ لیتے ہیں۔ چلیے اپنے اپنے مسئلے بتائیں، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ کو اندر سستی ہے؟ کیوں آپ کے اندر یہ ہے؟ کیوں آپ کام نہیں کر سکتی؟ مشورہ لیا کریں ایک دوسرے سے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ کافر لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، تیسرے معنی جو ہے، تیسرے معنی میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی کافر لوگ جو ہیں بغض اور اناد اور کینہ جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کافر جو لوگ ہو، تم لوگ مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں کینہ، اناد، یہ سب چیزیں تم نے بھرا ہوا ہے۔ چلو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کر رہا ہے، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم مسلمان بھی ایک دوسرے سے اسی طرح رکھتے ہیں، بغض رکھنا، اناد رکھنا، کینہ رکھنا، دوسروں کو اندر ہی اندر اس کو حقیر سمجھنا، برا سمجھنا، کیا ہم لوگ کے اندر یہ عادتیں نہیں؟ جبکہ یہ عادت تو کافروں کے بارے میں یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ کافر لوگ تو بعض جو ہوتے ہیں وہ بغض رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ تم ان کے لیے کیا کیا سوچ رہے ہو۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں، ہم کسی کے بارے میں بھی بغض، کینہ، حسد اور اس قسم کی جو بھی چیزیں ہماری خرافات ہیں ان کو ہم ختم کریں۔ لہذا اب اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کافر ہیں الٹا انہیں جھٹلاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں محفوظ ہیں۔ اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، لہذا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ ہم لوگ کتنا پڑھتے ہیں نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے نیک عمل کیے۔ ابھی بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے۔ کس اللہ کے ہاں اجر ہے اس کا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اصل بات تو یہ ہے، یہ تو نہیں کہ تھوڑے دنوں کے لیے، نہیں نہیں نہیں، ہمیشہ کے لیے ملے گا، ہمیشہ تم وہیں رہو گے۔ واہ کیا بات ہے! اچھا میرا ہمیشہ کے لیے وہ گھر ہوگا، مجھے کوئی نہیں نکالے گا؟ نہیں، آپ کو کوئی نہیں نکالے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ ممنون مطلب من کا جو لفظ ہے 3 معنوں میں آتا ہے۔ سب سے پہلا ہے احسان کرنا، دوسرا ہے احسان جتانا، تیسرا ہے کاٹنا اور منقطع کرنا، کاٹنا یا کٹنا یعنی قطع تعلق کر لینا۔ تو یہاں پر یہ الفاظ جو ہے تیسرے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اس کا جو ہے کبھی وہ منقطع نہیں ہوگا، کبھی وہ کٹے گا نہیں، کبھی وہ کچھ نہیں ہوگا، اور وہ بالکل نیک اللہ تعالیٰ کی اس میں آ جائے گا، رحمت میں۔ اور یہاں پر یہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ منقطع ہونے کے معنی میں آتا ہے، مطلب یہ کہ اہل جنت کو جو اجر ملے گا اس میں نہ کبھی کوئی کمی واقع ہوگی اور نہ ہی اس سے کوئی منقطع ہوگی کوئی چیز، تھوڑی دیر کے لیے چلی جائے، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی گئی پھر آ جائے گی، تو وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لائٹ چلی گئی، تھوڑی دیر کے لیے آپ بد شکل بن گئے، تھوڑی دیر کے لیے آپ بد اخلاق بن گئے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں پر ساری گندگی چیزیں ہیں نا، جتنی بھی خراب چیزیں ہیں، جتنی بھی خرافات چیزیں، وہ سب دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں۔ آخرت کے لیے ان کے لیے ہے جو عذاب میں جائیں گے، یا تو پھر ان کو اسی میں رہیں گے، گندگی 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 میں رہیں گے، آگ 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 میں رہیں گے، نہ کھانے کی چیزیں، نہ پینے کی چیزیں، اور نہ رہنے کی چیزیں، نہ اوڑھنے سے لپٹنے کی چیزیں۔ وہی ان کا آگ ہی ان کا اوڑھنا اور ان کا بچھونا ہوگا۔
تو آپ سوچیں اوپر سے بھی آگ نیچے سے بھی آگ، تو وہ ہے، تو وہاں کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ میری پیاری بہنوں، ہم لوگوں کو انشاءاللہ اور جتنا ہو سکے گا ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ختم ہوتا ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔